3 چیز کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے. جب رات آتی ہے تو آدمی کو میٹھی نیند مل جاتی ہے. اللہ نے سکون رات کے اندر رکھا ہے. دوسری چیز کیا ہے سکون کی؟ ہمارا اپنا گھر ہے. دلی پنجاب میں رہی آپ کا دل نہیں لگے گا. ٹوٹے پھوٹے مٹی کے مکان میں گھر آ جائیے آپ کو سکون ہی سکون ملے گا. سکون اللہ نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہے. اور تیسری چیز سکون کہاں رکھا ہے؟ اپنی بیوی کے اندر رکھا ہے. انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا نکاح بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر 2-4 مجنوں ہاتھ اٹھا رہے. ایک بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر کے بانس کو پکڑ لیا ہے. دوسری شادی کا ارادہ ہے. دھیان سے سنیے گا. سکون کی تیسری چیز عورت ہے. اور کون آدمی بے چین ہوتا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جو اپنے گھر سے دور ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے. جو رات کہیں اور ہے وہ بے چین ہوتا ہے. جو بیوی سے دور رہتا ہے وہ بے چین رہتا ہے. اور جانتے ہیں محل جیسا گھر جہنم بن جاتا ہے. ڈاکٹر نے بتایا پرہیز کہ آپ کو شوگر ہے پرہیز کیجئے. یہ سمدھی کے ہاں جا کر کے ٹھونا گوڑ کرتے رسگلہ جھاڑ رہا ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا. پرہیز ہے نہیں علاج نہیں ہوگا. گھر میں بیوی سے روز جھگڑا ہے آپ کو سکون نہیں ملے گا. ایک دن جھگڑا ختم کر کے دکھائیے میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت بنا دے گا. سر سید احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا ہے. دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے کہا جانتے ہو مسلمان پر دنیا کیوں ہنس رہی ہے؟ جو غیر مسلم ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. جو مسلمان ہے وہ اپنی بیوی کی لاٹھی سے خبر لیتا ہے. نوکرانی سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے. اس لیے مسلمان پر بھی دنیا ہنس رہی ہے. اسلام پر بھی دنیا ہنس رہی ہے. ایک بات بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا. ایک قوم تباہ ہو گئی عورت پر ظلم ڈھانے کی وجہ سے. وہ کون سی قوم تھی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بیوی سے تعلق ہے. جب بیوی پرانی ہو جاتی تھی اس کو ہٹانا ہوتا تھا تو کرتی کیا تھی؟ یہ اعلان کرتی تھی کہ اس کو بھوت آ گیا ہے, اس پر بھوت سوار ہے, اس کو جلانا پڑے گا, آگ میں جلا دیتی تھی. اس کو پانی میں ڈبانا پڑے گا, پانی میں ڈبا دیتی تھی. پرانی عورت کو جلا دیتی تھی, نئی عورت سے نکاح ہوتا تھا. اللہ نے اس ظلم کے للکار میں پوری ملت کو پوری قوم کو تباہ کر دیا. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں اگر اپنے گھر کو آباد رکھنا ہے تو بیوی پر مہربان ہونا ہے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیوی سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ذرا دھیان سے سنیے گا. بہت جلدی بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے جب میں بات کروں تو آپ کو بیچ میں بولنا نہیں ہے. تو شوہر کہتا کہ واہ واہ کیا مطلب ہے تمہارا, جب تم سو جاؤ گی تو میں دیوار سے بات کرتا پھروں گا. ڈاکٹر صاحب آئے, دوائی دے دیا کہ اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ آج بات نہیں کرے گی دوائی کا اثر نہیں ہوگا. کافی سمجھا دیجیے, میں جہاں سمجھاؤں گا الٹی کھوپڑی کی ہے. بیوی سی لندن شروع ہو جائے گی, شام تک خاموش نہیں رہے گی. مہمان آئے گھر میں, دیکھا ایک کونے کنارے بدصورت عورت ہے. کہا وہ ڈائن وہ بدصورت عورت کون ہے؟ کہا وہ میری بیوی ہے. کہا میں اپنی حماقت پر شرمندہ ہوں, مجھ کو معاف کیجیے. کہا وہ حماقت آپ کی نہیں ہے, وہ حماقت تو میری ہے جس پر میں شرمندہ ہوں. بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے جب میں گانا گاتی ہوں گھر میں تو آپ گھر کے اندر نہیں رہتے, گھر سے باہر نکل جاتے. کتنا بڑھیا گانا آپ کو سناتی ہوں, پٹھان فلم کا گانا سنا رہی ہوں, لیکن آپ گھر کے اندر نہیں گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. تو کہا وجہ یہ ہے کہ تم گانا تھوڑو گاتی ہو, تم تو روتی ہو. میں گھر سے باہر اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ میں اس کو مار نہیں رہا ہوں, یہ مار کھا کر کے رو نہیں رہی. شوہر کو دیکھا کتاب پڑھتے ہوئے, بیوی آئی دوڑی دوڑی, کاش کہ میں کتاب ہوتی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی. تو شوہر نے کہا کاش کہ تو جنتری ہوتی, ہر مہینہ میں تم کو بدلتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیوی سے محبت کریں گے, نفرت نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے, بالکل صحیح جا رہا. بیوی کی مدد کریں گے, تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی کو حوصلہ دیں گے, مایوس نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آیا ان کا جو تم عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو, جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو. عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو, جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو. موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو, انہیں برطرز
آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ کردار بد پہ خود ہی غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی۔ کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی۔ قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ باپ نے کہا کہ تم کو محل چھوڑ کر کے جنگل میں جانا ہوگا، 14 سال کے لیے جانا ہوگا۔ باپ کا حکم پورا کرنے کے لیے بیٹا نکل رہا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، ماں سے دعا لینے کے لیے جا رہا ہے، ماں ادھر کونے میں رو رہی ہے۔ اب سوچا کہ ماں کو آنسو دکھاؤں گا تو ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ آنسو پوچھ کر کے وہ بیٹا ماں کے پاس جاتا ہے کہ اماں دعا دے دو۔ باپ کا حکم پورا کرنے کے لیے محل کو چھوڑ کر کے جنگل جا رہا ہوں، 14 سال کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ماں کا جواب سنیے، کیسا منظر ہوگا، کیسی گھڑی ہوگی، کیسی مصیبت ہوگی۔ ماں نے کہا بیٹا میں اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی، اگر سب کی مرضی ہے کہ بنواس کرو، 14 سال کے لیے جنگل جاؤ تو سب کی خوشی ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے چاند کے ٹکڑے کو جوگی بنا کر کے جنگل بھیج نہیں سکتی۔ اچھا ہوتا کہ غریب کے گھر میں پیدا ہوتی، کرسی کا جھگڑا نہیں ہوتا اور میرے بیٹے کو محل چھوڑ کر کے جنگل جانا نہیں پڑتا۔ جب ماں کی بے بسی کو، ماں کے صدمے کو بیٹے نے جب دیکھا، محسوس کیا تو سمجھ لیا کہ ماں کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ تو ماں کے دل کو بیٹا کیسے مضبوط کر رہا ہے کہ اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج مصیبت ہے کل راحت ہی راحت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جو اپنے پھول کو سنبھال کر کے رکھتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، پتجھڑ کے وقت میں وہ مایوس ہوتا ہے، ہاتھ ملنے لگتا ہے، لیکن جو پھول جنگل میں ہوا کرتا، جو پھول پہاڑ میں ہوا کرتا ہے، اس کی نگرانی کوئی نہیں کرتا، اس کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، وہ اللہ کے بھروسے کھڑا رہتا ہے۔ ماں تو مجھے دعا دے کر کے بھیج، میں خدا کے بھروسے جا رہا ہوں، وہ جنگل کو بھی ماں کے گود سے بہتر بنا دے گا۔ اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہربان ہے۔ جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہو حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بن دے کے بے خبر۔ اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن ماں در سے کم نہیں۔ بیچ سڑک پر ایک آدمی کھڑا بھیک مانگ رہا، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ دینے والا جب پیسہ آیا دینے کے لیے تو سر جھکا کر کے دے رہا۔ اب اس سائل نے پوچھا میں فقیر ہو کر کے بھیک مانگنے والا بیچ چوراہے پر کھڑا ہو کر کے سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، آپ تو دینے والے ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا، اللہ کی عظمت 100% اللہ ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کہا کہ دینے والا میں نہیں ہوں، دینے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، کام تو اس کا ہے، نام میرا ہو رہا ہے، اس لیے میں شرمندہ ہوں۔ یار کام تو اللہ کا ہے، نام مجھ کو مل رہا ہے، اس وجہ سے میں سر جھکا کر کے تم کو دان کر رہا تھا۔ آپ نے جو پیسہ دیا اللہ کی توفیق سے دیا، یہ پیسہ مسجد میں لگ گیا اللہ کی توفیق سے لگا۔ آپ کے پیسے کو اللہ نے پہلے قبول کیا، بعد میں آپ کو توفیق دیا، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو افسوس نہیں کرنا ہے، پیسہ بچانا، خرچ کم کرنا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں
کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو پھر نیچے راکھو نین، نیچے راکھو نین، دینے والا دیوت ہے، دیوت ہے دن رین، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین۔ ملک کے حالات خراب ہیں، اس کے حوالے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ ظلم سہیں گے، کسی پر ظلم ڈھائیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اینٹ کا جواب بیوی کو پتھر سے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک بادشاہ رات دن ظلم ڈھا رہا تھا، رات کبھی اس کا گھر اجاڑتا، کبھی اس کا گھر اجاڑتا، کبھی اس کا خون پیتا تھا، کبھی اس کا خون پیتا تھا۔ اچانک تسبیح لے کر کے بیٹھ گیا، مصلے پر آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اچانک میں 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی۔ کہا یار بات اصل میں یہ ہے کہ میں جنگل گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ گیدڑ بھاگ رہا ہے، کتا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کتے نے اس کی ٹانگ توڑی، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کو کسی انسان نے پتھر مارا، کتے کا سر پھوٹ گیا۔ جس کتے نے دوسرے کی ٹانگ توڑی تھی اس کا سر پھوٹ گیا۔ جس انسان نے ابھی کتے کے سر کو پھوڑا تھا، گھوڑے نے اس کی ٹانگ توڑ دی، اور جس گھوڑے نے انسان کی ٹانگ توڑی وہ رسی سے پھنس گیا، خود اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھ کو سمجھ میں آ گیا اس دنیا میں ہر برے کا نتیجہ جلدی ہی مل جاتا ہے۔ داماد کی طرفداری میں، بیٹی کی طرفداری میں انشاءاللہ داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں۔ میں نے کہا ہے مورت والے، بولی بھالی صورت والے، رام اور سیتا 6 پیسے میں، کرشن اور رادھا 6 پیسے میں، لکشمن سستا شیو جی سستا، راون کیوں ہے اتنا مہنگا، بولا اس کی مانگ بڑی ہے، گھر گھر مورت یہی پڑی ہے، سیتا رام کا گیا زمانہ، سچ کو دنیا نے نہ مانا، سیتا رام کا گیا زمانہ، سچ کو دنیا نے نہ مانا، راون کا ہے راج جگت میں، ہر کوئی ہے محتاج جگت میں، پاپ کی نیا تیر رہی ہے، سانچ کی کشتی ڈوب رہی ہے، رام گئے اور انسانوں کے انسان دشمن، رام گئے اور رہ گئے راون۔ پیغام ختم ہو گیا۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل بیدار ہیں، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، گھبرائیے نہیں، ساتھ خون معاف ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، سوال ہو جاتا، میں بھی پھنس جاتا۔ یہ تو بھلائی ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب میں پھنس رہے ہیں۔ خیر، زیادہ غلطی مت کیجیے گا ورنہ جنازہ پڑھانے میں بھی دیر نہیں ہوگی۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن خدا کے گھر کو دیکھیے، سب سے چھوٹا ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کا گھر آپ نے دیکھا ہے، خانہ کعبہ کتنا چھوٹا ہے؟ جانتے ہیں کیوں اللہ اتنا بڑا، اللہ کا گھر اتنا چھوٹا؟ اگر اللہ کا گھر بڑا ہوتا تو 7 بار چکر مارنا آسان نہیں ہوتا، پسینہ چھوٹ جاتا۔ اللہ نے بڑا ہونے کے باوجود اپنا گھر چھوٹا رکھا تاکہ میرے بندے کو پریشانی کا سامنا نہ ہو، جلدی سے اس کا طواف مکمل ہو جائے۔ ایک بات راز کی سنیے، مکہ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے؟ 450 کلومیٹر دور ہے، 450 کلومیٹر دور ہے۔ جہاں مکہ ہے وہاں مدینہ نہیں ہے، جہاں نبی کا روزہ ہے وہاں خانہ کعبہ نہیں ہے۔ خانہ کعبہ دور ہے روزے سے،
روزہ دور ہے خانے کعبے سے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے دور ہے کہ اگر قریب ہوتے، اللہ کے نبی کا روزہ قریب ہوتا، خانہ کعبے کے پاس ہوتا، تو جو طواف کرتا اس کا دل روزے پر اٹکا ہوا ہوتا، جو روزے پر ہوتا اس کا دل خانہ کعبہ پر اٹکا ہوا ہوتا، عاشق کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. اس لیے خانہ کعبہ کہیں ہے اور نبی کا روزہ کہیں ہے. تیسری بات یاد رکھیے، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں. لیکن صحابہ کہاں ہیں؟ مدینے میں. کیوں بھائی؟ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے صحابہ مدینے میں ہیں. اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں ہیں. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا جہاں میرا نبی ہوگا وہاں رہنا پڑے گا، چاہے میرے گھر کو چھوڑنا پڑ جائے. ایک خاص بات یاد رکھیے، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. معراج میں جو نبی گئے تو خانہ نبی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام درخت سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے. نبی سامنے آ گئے، کھڑے نہیں ہوئے. نبی سامنے بالکل قریب آ گئے، بیٹھے کے بیٹھے رہے. جب نبی نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مصافحہ کیا، گلے لگا دیا. جانتے ہیں کیوں؟ ہمارے نبی بیٹا ہوتے ہیں، ابراہیم باپ ہوتے ہیں. ابراہیم کو تعلیم دینا تھا ہمارے نبی کو کہ بیٹا چاہے کتنا ہی بڑا مرتبہ حاصل کر لے، باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. آخری بات سنیے، ہمارے نبی ہمارے لیے معراج سے کیا لے کر کے آئے؟ نماز لے کر کے آئے. نماز کہاں ملی ہے؟ معراج میں. معراج کہاں ہے؟ عرش پر ہے. 7 آسمان کو پار کر کے ہمارے نبی جب عرش پر گئے ہیں وہاں نماز ملی. جانتے ہیں کیوں؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، نماز پڑھنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا. اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. نبی کے دل میں خیال آیا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، زمین سے اٹھایا، عرش پر بلا لیا، اپنے قریب بلا لیا، اپنے قریب بٹھایا. میری امت آپ سے قریب کیسے ہوگی؟ نبی کے دل میں خیال آیا، اللہ نے نماز دے دیا کہ تمہاری امت سجدے میں ہوگی. اس خاکی کو میں عرش پر بلندی دے کر کے اسے میں سر بلند کر دوں گا. وہ خاکی اللہ سے قریب ہو جائے گا، عرش سے قریب ہو جائے گا. نبی کے دل میں خیال آیا، اللہ نے امت کے لیے نماز کا تحفہ دے دیا. انشاءاللہ وعدہ کیجئے کہ رمضان میں جس پابندی کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے اسی پابندی کے ساتھ زندگی بھر نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی خاموش تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آباد ہی رہے مکہ اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. بہت اچھا سن رہے آپ نے دل خوش کر دیا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میلہ ہے، میلہ ٹھیلا لگ رہا ہے، پتہ نہیں تماشا ہو جائے گا جلسے کا، لیکن آپ نے میلے کو جلسہ بنا دیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. قرآن سے تعلق ہوگا، ہاتھ اٹھا دیے. وعدہ کیجئے انشاءاللہ قرآن سے تعلق ہوگا. ڈاکٹر انجینئر بعد میں بنائیں گے، پہلے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم سے مالا مال کریں گے. ایک مثال دے رہا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا بڑی جلدی، ٹائم بالکل مختصر ہو چکا ہے.
وقت بہت کم ہے، میں جلدی جلدی سے آپ کو فارغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شادی ہو گئی، 1 سال ہو گیا بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گیا بال بچہ نہیں، لوگوں نے کہا یار کیسا مرد ہے تو، شادی ہو گئی کوئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا، تو بڑا منہ چھپا کر کے چل رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں اللہ سے دعا کرتا، میرے پروردگار بیٹا نہیں صحیح بیٹی ہی دے دو، وعدہ کرتا ہوں کہ جب بیٹی کی شادی ہوگی تو مالا مال کر دوں گا، دنیا کی کوئی دولت نہیں چھوڑوں گا، ہر دولت سے اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا۔ بیٹی جوان ہو گئی، رخصتی کا وقت ہے، کنگال ہو گیا، نہ روپیہ پیسہ ہے نہ سونا چاندی ہے، دوڑا دوڑا آیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا حضور میں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ دنیا کی ہر دولت اپنی بیٹی کو دوں گا، ہاتھ میں تو پیسہ ہے ہی نہیں، دولت ہے ہی نہیں۔ کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دلا دو، اور جب وہ رخصت ہو جائے تو قرآن کے ساتھ رخصت کر دو، قرآن سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ قرآن کو بند زیادہ رکھیں گے، کھولیں گے کم، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا۔ یہ دیکھیے اس صحیفے کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس کے ہر ہر لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، آندھیوں تم آزما لو سامنے میدان ہے، آندھیوں تم آزما لو سامنے میدان ہے۔ فکر آخرت کے حوالے سے آخری پیغام ایک لائن کی مثال ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دنیا کے چکر میں اپنا دین برباد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہاں آ کر کے پھنسے، دھیان سے سنیے گا۔ ایک مکان ہے، اس کی 2 منزل ہے، ایک منزل میں چھوٹا بھائی، دوسری منزل میں بڑا بھائی۔ بڑا بھائی رات دن اللہ اللہ کرتا ہے، چھوٹا بھائی رات دن دارو پیتا ہے، رات دن کی یہی کہانی چل رہی ہے۔ بڑا بھائی جو اوپر بیٹھا ہوا اللہ اللہ کرتا تھا، اس نے چھوٹے بھائی کو تانا مارا، تو تو جہنمی ہے، تو کہیں کا نہیں ہے، قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے پکڑ لیا۔ 25 سال کے بعد اس بھائی کو جو اوپر کی منزل میں اللہ اللہ کر رہا تھا، احساس ہوا یار کتنی نیکی کرو گے، ایک دن چلو اپنے بھائی کی مجلس میں بیٹھ کر کے دنیا کا مزہ اٹھاتے ہیں۔ اس ارادے سے وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اور چھوٹے بھائی کو دیکھیے اللہ نے اس کا مقدر چمکانا تھا، اس کے دل میں خیال آیا ارے نالائق کب تک تو نافرمانی کرے گا، ایک دن اپنے بڑے بھائی کی مجلس میں چلا جا، ایک نیکی تو کر لے، نام اعمال میں وہ نیکی آ جائے گی۔ چھوٹا بھائی نیکی کے ارادے سے نیچے سے اوپر آ رہا ہے، بڑا بھائی دنیا کا مزہ لینے کے لیے اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ اللہ نے ملک الموت سے کہا کہ دونوں کو اٹھا لو، بیچ سیڑھی پر آیا، اس کی بھی روح قبض ہو گئی، اس کی بھی روح قبض ہو گئی۔ فرشتوں نے پوچھا کہ میرے پروردگار جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، بندے کا دل کا حال خدا کو معلوم، وہ چھوٹا بھائی اوپر جو آ رہا تھا توبے کے ارادے سے آ رہا تھا، جو بڑا بھائی اوپر سے نیچے آ رہا تھا نافرمانی کے ارادے سے آ رہا تھا۔ بڑے کو جہنم میں بھیجو، چھوٹے کو جنت میں ڈال دو۔ ایک آدمی اپنے نوکر سے کہہ رہا تھا کہ تو کسی کام کا نہیں، ایک کام کو 3 بار کرتا ہے، دیکھو فلاں صاحب کا نوکر کتنا عقل مند ہے، 3 کام کو 1 مرتبہ کرتا ہے۔ بخار ہو گیا، اپنے نوکر سے کہتا جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر کے لاؤ، تو 4 آدمی کو بلا کر کے لائے۔ تو پوچھا مالک نے یہ کون ہے؟ کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہے، تمہارا علاج کرنے کے لیے آئے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ درجی ہیں، تمہارا کفن بنانے کے لیے آئے۔ کیا پتا ڈاکٹر صاحب ناکام ہو جائے۔ کہا کہ وہ تیسرے آدمی کون ہے؟ کہا وہ غسل دینے والے ہیں، کیا پتا مر جاؤ۔
تم کو غسل دینا پڑے. کہا وہ چوتھا آدمی کون ہے؟ کہا وہ گورکن ہے, قبر کھودنے والا ہے. کیا بار بار جا کر کے زحمت اٹھائیں, ایک ہی بار سب کو بلا لیا. ارے نالائق کہیں کہ تم زندہ آدمی کو جیتے جی قبرستان بھیجنا چاہ رہے ہو. ہے دنیا جس کا نام میاں یہ اور طرح کی بستی ہے, جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے. یا ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں, ہر آن عدالت بستی ہے. گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں, کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں, انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو علم ہنر سے مالا مال فرمائے. بچوں کے حوالے سے آپ کو میں ایک تجربے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں. آپ اپنے بچے کو اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں, بچہ بھول جائے گا, یاد نہیں رکھے گا. آپ اچھا کھانا کھلا رہے ہیں, بچہ بھول جائے گا, یاد نہیں رکھے گا. آپ اچھے مکان بنا کر کے اپنی اوقات کو بیچ باچ کر کے اچھا سے اچھا مکان بنا رہے ہیں, بچہ احسان یاد نہیں رکھے گا, بھول جائے گا. ایک احسان کر دیجئے, یہ تجربہ ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, زندگی بھر آپ کا بچہ آپ کے احسان کو یاد رکھے گا. آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے, زندگی بھر احسان یاد رکھے گا. اکبر الہ آبادی کا آپ نے نام سنا ہے, بہت بڑے شاعر گزرے. انہوں نے ایک لطیفہ کہا کہ آج ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے, کھانا کھلائیے باپ کی بہت تعریف کرے گا, کپڑا پہنائیے باپ کی بہت تعریف کرے گا, مکان بنا کر کے دیجئے باپ کی بہت تعریف کرے گا. جہاں اس سے کہیے کہ پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھو, اس کا سر بھاری ہو جائے گا. ٹھیک کیسے؟ جیسے مجنو پڑھا لکھا نہیں تھا, جاہل تھا. لیلا پڑھی لکھی تھی, جاہل نہیں تھی. تو لیلا کی ماں نے کہا مجنو سے, ہم اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کریں گے, تم جاہل ہو, تم کو اسکول میں پڑھ لکھ کر کے نام روشن کرنا پڑے گا, تب لیلا کا نکاح تم سے ہوگا. تو مجنو کیا کہتا, میں استعفیٰ دیتا ہوں, مجھے پڑھنا لکھنا منظور نہیں ہے, لیلا سے نکاح نہیں کرتا. لیلا سے نکاح چھوڑ دیا, لیکن پڑھنے لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ٹھیک ہمارے سماج کا یہی حال ہے. اچھا مکان بنا دیجئے, بیٹا تعریف کرے گا, اچھا کھانا کھلائیے تعریف کرے گا, اچھا کپڑا پہنا دیجئے تعریف کرے گا. جہاں پڑھنے لکھنے کی ذمہ داری دیجئے, اس کا سرباری ہو جائے گا. جیسے مجنون. ایک پنڈی جی آئے رام کتھا سنانے کے لیے بستی میں. کہا ہم رام کتھا سنائیں گے, آپ کے بچے کو گیان دیں گے. کہا کہ آپ لوگ گیان دینے کے لیے نہیں آئے ہیں, پیٹ پالنے کے لیے آئے. اب بتائیے بچے کو گیان ملے گا آپ کے؟ کہا کہ کتنے دن میں آپ کا گیان ختم ہوگا؟ کہا کہ 3 مہینہ. کہا کہ کس کی گیان دینا چاہ رہے ہیں, کس کا گیان دینا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ رامائن کی کتھا سنانے کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ پیٹ پالنے کے لیے آئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. رام کی کتھا تو 3 لائن میں ہے. ایک تھے رام جی, ایک تھا راوڑا. اس نے اس کی جورو چھینی, اس نے جلایا گاوڑا. بس اتنا سکھا دیجئے اور لمبی گلی سے نکل جائے. آج حالت کیا ہے, ڈاکٹر کا فیس دیں گے ابھی اور وکیل کا فیس ابھی دیں گے, لیکن جو بچے کو پڑھا رہا ہے استاد, اس کا فیس ابھی نہیں دیں گے. کب دیں گے؟ اگلے مہینے میں. کب دیں گے؟ اس کے بعد میں. جب مزدور کو مزدوری مل ہی نہیں رہی ہے تو وہ کام کیسا کرے گا؟ آپ کے بچے کو علم نہیں ہوتا, اسی وجہ سے. آج وعدہ کیجئے یہاں ہاتھ اٹھا کر کے کہ ڈاکٹر کا فیس ادھار رہے گا, لیکن پڑھانے والے کا, استاذ کا فیس ادھار نہیں رہے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, ذرا دھیان سے سنیے گا. سکندر بادشاہ سے پوچھا کہ تم باپ کی کم استاذ کی زیادہ عزت کرتے ہو, کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ باپ میرا آسمان سے مجھ کو زمین پر لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا, اس لیے میں باپ سے زیادہ استاد کی عزت کرتا ہوں. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو, اے
اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو، انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے۔ 5 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ ایک عظیم مہمان کٹھیار سے تشریف لا رہے ہیں، ان کو بھی سننا ہے، ان کی دعا پر آمین کر کے جانا ہے۔ وعدہ کیجیے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہمارا جوان جب تک دارو نہیں چھوڑے گا 10 سال پیچھے ہو جائے گا، ہر سال پیچھے ہوگا، اور دارو چھوڑ کر کے 1 سال دکھائے 10 سال آگے بڑھ جائے گا۔ 10 سال کے برابر 1 سال میں ترقی ہوگی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں انڈا ہے، کچا انڈا، کچا انڈا کو توڑ کر کے دارو میں ڈالیے، دارو کی بوتل میں ڈالیے، تجربہ کر کے دکھا رہا ہوں۔ کچا انڈا دارو کی بوتل میں ڈالیے، وہ ٹائٹ ہو جائے گا ایسے جیسے کہ ابلا ہوا انڈا۔ تو جو حلق کے نیچے شراب جائے گی، اندر کی اتڑی کا کیا حال ہوگا۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ گوشت کی بوٹی ایک شراب کی بوتل میں ڈالیے، گوشت کی بوٹی پانی کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے بعد دیکھیے کہ کون سی بوٹی کا رنگ، ٹکڑے کا رنگ کیسا ہوا ہے۔ جس کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا وہ اپنی حالت پر رہے گا، اور جس کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا وہ چربی کی طرف پیلا ہو جائے گا۔ ٹھیک جب شراب کی گھونٹ حلق کے نیچے آتی ہے تو اتڑی تباہ ہو کر کے زرد پڑ جاتی ہے، جیسے جونڈس کی بیماری ہو۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کہا، آپ کسان آدمی ہیں، آپ کی پیٹھ پر مشین ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے، اس مشین میں پانی بھی ہوتی ہے، دوائی بھی ہوتی ہے۔ آپ تجربہ کیجئے، 1000 بوند پانی کی اس میں ڈالیے، 1 بوند صرف شراب کی ڈالیے، اور پھول پر اسپرے کر کے 10 دن دیکھیے، وہ پھول مرجھا جاتا ہے۔ جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، دارو کو چھوڑ کر کے 1 سال دکھائیے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، دارو نہیں پئیں گے انشاءاللہ، اور پلائے گا تو کوئی چھوڑے گا نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو عقل کھری تھی کی کھوٹی اس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے، روٹی اس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے، روٹی اس نے مستوں پہ شرافہ کا مستی لائی، پتلون کو کر دیا لنگوٹی اس نے، پتلون کو کر دیا لنگوٹی اس نے۔ بس آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حکومت چلی جائے گی، دھیان سے رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سکون کی 3 چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 منٹ کا پیغام ہے۔ بائی پاس جا رہا ہے، پیشاب پخانے کو بھی روک کر کے بیٹھ جائیے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ بہت خوبصورت جلسہ بڑے سناٹے میں آپ سن رہے ہیں، جلدی سے نکل رہا ہے۔ جو جس حال میں سن رہے ہیں خاموشی کے ساتھ سنیے۔ اگر آپ لوگ بیٹھ جائیے، جلدی سے بیٹھ جائیے،
بالکل مختصر وقت ہے، آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں جوش کے ساتھ، اللہ ہمارے سنانے کو سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، منمانی کر کے، ارے بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جس حال میں ہے اسی حال میں سننے دیجیے، بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھانے میں تو پورا وقت چلا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، منمانی کر کے زندگی گزاریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ 3 بیٹے ہوتے ہیں، نالائق کون ہے، لائق کون ہے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، گھر کے علم سے 3 آدمی محروم ہوتا ہے، علم کی ناقدری کی وجہ سے، پہلا اور دوسرا اور تیسرا آدمی کون ہے؟ تیسرا سوال ہے، آدمی کو جاننا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، 3 راستے سے پتہ چلتا ہے، وہ پہلا، دوسرا اور تیسرا راستہ کیا ہے؟ رمضان گزر گیا، تراویح آپ نے پڑھی، روزہ رکھا، کس کا رمضان قبول ہوا، کس کا رمضان قبول نہیں ہوا؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے۔ 3 آدمی بہت اچھے ہیں، 3 آدمی بہت برے ہیں، سب سے برا آدمی کون ہے، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ 3 بیٹے ہوتے، پہلا بیٹا ہوتا ہے پوت، باپ دادا نے جو دولت چھوڑی اس کو باقی رکھا، یہ بہت اچھا لڑکا نہیں ہوتا لیکن بہت برا بھی نہیں ہوتا، اچھا لڑکا۔ دوسرا لڑکا ہے، اس کا نام ہے سپوت، باپ دادا نے جو دولت چھوڑی اس کو باقی بھی رکھا اور بڑھا بھی دیا، یہ بہت اچھا لڑکا ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو ایسا ہونہار فرمائے۔ تیسرا لڑکا ہوتا ہے کپوت، کپوت کا مطلب ہے کہ باپ دادا کی جائیداد کو اس نے برباد کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یہ نالائق ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے بچے کو نافرمانی سے بچائے۔ گھر کے علم سے 3 آدمی محروم ہوتے ہیں۔ پہلا آدمی جو گھر کے علم سے محروم ہوتا ہے، بیوی شوہر کے علم سے محروم ہو جاتی، بیٹا باپ کے علم سے محروم ہو جاتا، نوکر مالک کے علم سے محروم ہو جاتا۔ کیسے پتا چلے گا کہ مجمع میں کون آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ چلنے کی رفتار کو دیکھیے، رفتار سے پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے۔ گفتار کو دیکھیے، بولتا کیسے ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے۔ معاملات کر کے دیکھیے، کردار سے پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے۔ 3 آدمی بہت اچھے ہیں، ایک وہ آدمی جس کا انتقال ہو گیا، جو مر گیا وہ تر گیا، مصیبت سے نکل گیا، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس نے مصیبت دیکھا ہی نہیں، جس سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، تعلق جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ 3 آدمی بہت اچھے ہیں، اور 3 آدمی سب سے برے ہیں۔ بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولے، سب سے برا آدمی، فقیر ہو کر کے محتاج اور غریب ہو کر کے سر اٹھائے تکبر کرے، سب سے برا آدمی، بوڑھا ہو کر کے زنا کرے، سب سے برا آدمی۔ انشاءاللہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے پنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے؟ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے پہلا پیغام سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، بائی پاس جا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہمارے دائیں طرف دل نہیں ہوتا، بائیں طرف دل ہوتا ہے، لیکن یہ برابر چلتا رہتا ہے، انسان کو سانس ملتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ دل بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد چالو ہوتا ہے۔ چھینک جب آتی ہے آدمی کو، اس وقت دل رک جاتا ہے، اب دوبارہ چالو ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا دل رک گیا تھا، چھینک آنے کے بعد خدا نے چلا دیا، اس لیے الحمدللہ کہو، ساری تعریف اللہ کی ہے۔ میں لکڑی کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، ایک وقت تھا، اسی ہندوستان کی تاریخ ہے، شاہجہاں بادشاہ ایک تخت پر بیٹھا، اس تخت کا نام تھا تخت طاؤس۔ تخت طاؤس کا مطلب وہ سونے کا تخت تھا، ہیرے کا تخت تھا، اس میں مور نام کا پرندہ بنا ہوا تھا، اس کی آنکھ میں کوہ نور تھا، اس زمانے میں 9 کروڑ کا تخت تھا،
2 मिनट के लिए बैठा, सजदे में चला गया। क्या कहता अल्लाह से, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, खुदाई का दावा कर बैठा, मेरे परवरदिगार तूने मुझे सोने के तख्त पर बैठाया, मैं तेरी बंदगी के लिए झुक गया। तीसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, हाथ उठा करके वादा कीजिए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 चीज आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आपके घर में मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निकाह दूसरे में पड़ा भाई दोस्तों, मुफ्ती साहब क्या नाम है भाई? मुफ्ती साहब क्या नाम है? मौलाना महबूब साहब जा कहीं भी है। हाँ, मुबशिर साहब थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाए। इसके बाद निकाह होगा, निकाह तो सुन ले भाई, उसके बाद क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला